مولانا خان زیب نے کس قوم کے لیے اپنا لہو بہایا؟ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز۔ مولانا شہید کے ساتھ نظریاتی اختلافات تھا اور سخت نوعیت کا تھا، لیکن جس انداز میں وہ پختون بیلٹ کے ساتھ، قبائل کے ساتھ اور امن و امان کی صورتحال میں وہ ڈٹ کر کھڑے تھے اور قوم کے رنج و عالم میں شریک تھے، شاہد ان کی یہی محبت کے لیے کافی تھی۔ ڈٹ جانا، حق بات کو بے باکی سے کہنا، امن کے لیے راہ ہموار کرنا، ہر قومی فورم پر امن کا آواز بلند کرنا، شاید یہ مولانا شہید کے اصل پہچان اور اصل جدوجہد تھی۔ لیکن معلوم ہے کہ مولانا نے کس قوم کے لیے اپنا لہو بہایا، اپنے جان و من کا نذرانہ پیش کیا۔ ایسے قوم جس میں نہ غیرت ہے، نہ حمیت ہے، نہ احساس اور شعور کی کوئی چیز تک نہیں، جس میں لیڈر پہچاننے کی نہ سوچ ہے نہ صلاحیت، جو سچ بولنے والوں کو رد کرتے ہیں، مفاد پرست اور ضمیر پروشوں کو اپنا نجات دہند سمجھتے ہیں۔ بزدل قوم کی پہچان یہی ہے کہ وہ ظلم و جبر کے سائے میں جینا گوارا کرتے ہیں، اور جو ان کو غفلت بری نیند کو توڑنے کی جسارت کرے پھر اس کو نشانہ بناتے ہیں۔ شمالی وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک جو امن و امان کے تحریک روا دوا ہے، بتائے کون منتخب ایم پی اے یا ایم این اے، کوئی منتخب نمائندہ جو شمالی وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک کس نے امن کے تحریک میں حصہ لیا؟ کس نے امن کی بات کی؟ کس نے مظلوم کا درد افنایا؟ کون سے ایم پی اور ایم این اے، کون سی نمائندہ جس نے قوم کے درد میں شریک ہوئی؟ مجھے بتائے کس نے مظلوم کے زخموں پر مرہم رکھا؟ کیا ہم بطور ایک مرد ضمیر اور خوفزدہ قوم کبھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمیں جنگ زدہ خطہ کیوں بنایا گیا؟ ہماری اوپر ڈالروں کے جنگ مسلط کیوں کی گئی؟ ڈالروں کے قیمت پر مسلط کردہ جنگ یہ آخر کس کی ایما پر جاری ہے؟ یہ آخر کس کے کہنے پر جاری ہے؟ یہ ڈالری جنگ یہ ہمارے خطے پر کیوں مسلط ہے؟ یہ پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ کسی اور اسلام آباد میں کیوں نہیں ہو رہی؟ ہماری پختون روایات کے تحفظ اور اس کے چار دیوالی کا تحفظ کیوں پامال ہو رہی ہے؟ صوبائی حکومت امن و امان میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ امن و امان میں جب آپ ناکام ہو چکے ہیں تو آپ استعفا کیوں نہیں دیتے؟ ہم غلام ذہن رکھنے والے قومیں سوال کرنا بھول چکے ہیں۔ ان قوموں کے اندر سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے، وہ غلامی کو اپنا تقدیر سمجھ لیتے ہیں۔ پختون کے سرزمینوں کو استعمال ہوتے جا رہا ہے اور پختون خاموش ہے۔ صوبائی حکومت بھی مذمت کرتے ہیں، ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ میرے اور صوبائی حکومت کے پھر فرق کیوں ہے کہ صوبائی حکومت بھی مذمت کرتے ہیں، ہم بھی مذمت کرتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس اختیارات ہے، آپ کے پاس وسائل ہے، تو پھر آپ ان مجرموں کو انصاف کے کٹہرے پر کیوں نہیں لایا جائے؟ یہ پختون کے سرزمین یہ ڈالروں کے زد میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس پر بم برسا رہے ہیں، اس کو مٹر گولی گھروں پر برسا رہی ہے، اور یہ پختون کی قوم پر کئی سالوں سے یہ جنگ جاری ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے بات کو دبانا چاہتا ہے، اس کے بات کو اور اس کے آواز کو بند کرنا چاہتا ہے۔ آج لوگوں نے دیکھا تھا کہ مولانا خان زیب جو امن کا داعی تھا، امن کا سفیر تھا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ میں پختون قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیدار ہو جاؤ، ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤ، اور اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا، اس لیے کہ ہمارا جمہوری، روایتی اور پختون ثقافتی حق ہے، اس سے ہم کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔